بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت پر لانے والی کتاب ہے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ذاتِ حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے آب کی زندگی ہے۔ بے شک قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی وہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس اللہ تعالیٰ نے خود دعوت فرمائی ہے، اس لیے قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اور جو آدمی بھی تلاوت قرآن کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ نوشیروان بادشاہ گزرا ہے، اس کو ملنے کے لیے ایک شخص آیا، دربار سے پوچھا بادشاہ ہے، اس نے کہا ہے، اس نے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی بادشاہ نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا سید العرب، سید العرب، عرب کا آقا۔ تو بادشاہ حیران ہوا، کہتے ابھی تم دربار سے کہہ رہے تھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں سید العرب ہوں۔ اس نے کہا جی ہاں، پہلے میں واقعی عام انسان تھا، کیونکہ اب میرا مکالمہ، میری گفتگو بادشاہ کے ساتھ ہو چکی ہے، اس لیے مجھے یہ مقام مل چکا ہے کہ میں سید العرب بن چکا ہوں۔ اگر ایک آدمی بادشاہ سے کلام اور گفتگو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مقام پر لے جاتا ہے، اور اگر جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے اس کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو وہ کلیم اللہ ٹھہرائے کہ وہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور ہم اس امت کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ جب چاہیں یہ قرآن کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، سبحان اللہ، جب چاہیں۔ بے شک قرآن کریم کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس قرآن کریم پر ایمان لانا کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اور یہ ایمان لانا کہ یہ جتنی ہمارے پاس موجود ہے یہ پوری کی پوری محفوظ ہے، نہ تو 31 پارے ہیں نہ 29 ہیں، پورے 30 پاروں پر ایمان لانا۔ بے شک۔ اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ بغیر کسی رد و بدل کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تحریف کے ہم تک پہنچی ہوئی ہے، اس میں ایک زیر زبر کی بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ جب سے یہ اتری ہے اس وقت 1400 سال سے لے کر اب تک ویسے کا ویسے ہی قرآن کریم ہم تک پر موجود ہے، کیونکہ اس کو لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور قرآن کریم نے اس کو ذی قوہ فرمایا ہے، بڑا قوت والا فرشتہ ہے۔ کیسی قوت والا ہے؟ ایسی قوت والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ کر دو، جب عذاب کا حکم دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستیاں تھیں ان کو ایک پر کے ذریعے سے اٹھایا اور پروں کے ذریعے سے اوپر لے گئے، اور بالکل اس طرح کہ اگر پانی بھی کسی پیالے کے اندر تھا تو وہ بھی نہیں گر رہا تھا، اللہ، اس طرح اوپر لے جا کے اور پھر اوپر سے الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ ایسا قوت والا فرشتہ۔ اور جب وہ قرآن لے کر اترتے تھے تو اس کے ساتھ بعض صورتوں کے ساتھ ساتھ 70 ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اتارتے تھے حفاظت قرآن کے لیے، تاکہ شیاطین جو ہے اس کے اندر سے کچھ نہ لے۔
پر ایمان لانا یہ ہمارا پہلا اس کا قرآن کا حق ہے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کہ اتنا ہر بندے کے لیے حفظ کرنا ضروری ہے، یاد کرنا، جس سے وہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ سکے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کے پڑھ سکے۔ اور قرآن کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے سفر کیا حج کا، اور سعودی آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، بحری بیڑوں کے ذریعے سے وہ رکھ دیتے تھے، لے کے جاتے تھے، سمندری راستے ہوتے تھے، اور 5 6 مہینے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا، تو رمضان سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے سفر شروع کر دیا، راستے میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اتنے حاجی تھے، اب رات کو تراویح بھی پڑھنی تھی۔ جب تراویح پڑھنے کے لیے امام کو جو آگے کیا، وہ امام، اور اندازہ کریں پورے جہاز، بحری جہاز کے اندر کوئی بندہ حافظ نہیں تھا، کوئی بندہ حافظ نہیں تھا، اتنے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ تو پہلے پڑھی، صورتوں کے ساتھ پڑھی، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے مسلمان ہیں اور ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے پھر عزم کر لیا، اگلے دن میں نے کیا صبح میں قرآن کریم لے کر بیٹھ گیا، اور سارا دن میں قرآن کریم یاد کرتا، ہر روز ایک پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہر روز ایک پارہ یاد کرتا اور رات کو تراویح میں پڑھتا۔ پورے 30 دن کے اندر میں نے 30 پارے مکمل کر لیے۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینے کے اندر انہوں نے قرآن کریم کا ختم مکمل کر لیا۔ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ، کس طرح ہے؟ حالانکہ قرآن کو ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، کوئی ہے فہل من مدکر، کوئی ہے یاد کرنے والا، اتنا آسان۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، ان کے والد ان کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں لے کر آئے۔ امام صاحب کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ ان کو اس بچے کو داخلہ دیتے تھے جو حافظ قرآن ہوتا تھا، حافظ قرآن ہوتا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا حافظ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہی اصول ہے، شرط ہے کہ جب بچہ جب تک قرآن حفظ نہیں کر لیتا اس وقت اب ہم اس کو آگے عالم نہیں بناتے، ہمارا طریقہ یہ ہے۔ ان کے والد اپنے بچے کو واپس لے گئے، ہفتے کے بعد پھر واپس آ گئے۔ جب حاضر ہوئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ ہمارے یہاں اس بچے کو داخلہ ملتا ہے جس کو حفظ مکمل ہو چکا ہو۔ تو ان کے والد نے بتایا کہ اس بچے نے 1 ہفتے کے اندر قرآن حفظ کر لیا ہے، 1 ہفتے کے اندر قرآن حفظ کر لیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام گزرے، تو جن لوگوں نے قرآن پر محنت کی، قرآن کو یاد کرنا بہت آسان ہے، جنہوں نے اس کو اپنایا ہے، اس قرآن نے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں اس کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن مسجدوں میں موجود ہے، گھروں میں موجود ہے، ہم تو کھولتے بھی نہیں ہیں سارا دن، وہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے کہ اس کا بھی ہم پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جب یہ دین ہم تک بڑی مشکل سے پہنچا ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ بڑے آرام سے ہم ایمان لے آئے اور مسلمان ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی زندگیاں ان کے اوپر کھپ گئی، ایمان بچانے جن لوگوں کے لیے مشکل ہو گئے، ان کی ذرا حالات زندگی پڑھ کر دیکھیں۔ یہ روس جب ان علاقوں پر قابض ہو گیا، یہ ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، یہ جتنی بھی ریاستیں اب آزاد ہوئی ہیں، کچھ عرصہ ہوا ہے، پہلے یہاں روس کا تسلط تھا، اور روس کے قبضے سے بھی پہلے یہاں بڑے بڑے مدارس تھے اور بڑا دینی یہ ایک تعلیم گاہ تھی، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، بڑے بڑے حضرات یہاں رہے۔ لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ روس کا اس پر قبضہ ہو گیا، اور جب ان کا قبضہ ہو گیا، وہ تو ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کمیونسٹ ہیں، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات ہے۔ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا مذہب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ اب انہوں نے جب
قبضہ کر لیا. اب مسلمانوں کی تو بہت آبادی تھی. انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کو یہاں سے ختم کیا جائے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے تو علماء کو ختم کیا جائے, حفاظ کو ختم کیا جائے. لہذا انہوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے پر پابندی لگا دی. جس گھر کے اندر سے قرآن کا کوئی ٹکڑا, کوئی کاغذ مل جاتا, اس کو بھی سزا دی جاتی تھی, حتیٰ کہ پھانسی چڑھا دیا جاتا تھا. علماء کو انہوں نے اس طرح سے ختم کیا کہ ایک ٹرین کے اندر علماء کو اٹھایا, ادھر دوسری ٹرین کے اندر بٹھایا, آپس میں ان کا ایکسیڈنٹ کروایا, تصادم کروا دیا گیا. اور فرماتے اتنا قتل عام کیا گیا علماء کا کہ کریبوں کے ذریعے سے ان کی لاشوں کو دفن کیا گیا. اور بعض علماء کو انہوں نے ہوائی جہازوں کے اندر بٹھا کر سائبیریا, جہاں کے برفانی علاقہ ہے, ہر وقت یعنی 12 مہینے وہاں برف پڑتی ہے اور مائنس درجہ حرارت ہوتا ہے, وہاں ان کو لے جا کر پھینک دیا گیا علماء کو. جو لوگ بچ کے آ گئے اکثر تو وہاں شہید ہو گئے. جو بچ کے آئے انہوں نے بتایا کہ جب ہمیں انہوں نے نیچے پھینکا, نیچے برف تھی, بالکل ہر طرف برف ہی برف, برف کے پہاڑ, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اب تھوڑی سی سردی بندے کو محسوس, اتنا بندہ کانپ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اگر رکتے تھے, اپنے تھے تو ہمارا خون جمنا شروع ہو جاتا تھا. ہر وقت ہم اپنے جسم کو حرکت دے کے رکھتے تھے تاکہ ہمارا جسم گرم رہے اور خون چلتا رہے. اور جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم نیچے سے برف ہٹاتے, نیچے پانی ہوتا, وہاں سے کچی مچھلی نکال کے کچی مچھلی ہم کھاتے تھے. بڑی مشکل سے ہم نے اپنی جان بچائی اور جان بچا کر آئے. اتنے مشکل حالات کے اندر انہوں نے ایک وقت گزارا. پھر وہ ہر گھر کا سروے کرتے تھے. کوئی بچے اسکول آتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے. اگر اسلامی نام ہوتا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا تھا. ان سے پوچھتے تھے تم گھر میں سلام دعا تو نہیں کرتے, سلام نہیں دے سکتے تھے, یعنی کہ آپ کوئی اسلامی طور طریقہ استعمال کر ہی نہیں سکتے, رائج کر ہی نہیں سکتے. اس طرح انہوں نے پابندی لگا دی تھی. جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی, روس ٹوٹ گیا, افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی, پھر روس ٹوٹ گیا, اور یہ ریاستیں جب آزاد ہوئیں تو وہاں کے علماء نے سوچا کہ پتہ نہیں اب ہمارے پاس کوئی حافظ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو ہم اس طرح کرتے ہیں قرات کا ایک مقابلہ رکھتے ہیں تاکہ دور دور سے حفاظ آئیں گے, کوئی ایک آدھ مل جائے گا, 2-4 مل جائے گا, تو ہم کو کہیں گے ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو. تو ہم نے ایسا ہی کیا. تو اعلان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو مقابلہ ہوگا اور فلاں وقت سارے لوگ اتنے دنوں تک اپنے اپنے نام لکھ کر ہم تک پہنچا دیں, نام لکھ کر پہنچا دیں تاکہ ان کی لسٹ میں شامل کر دیا جائے نام. خیر جب وہ کہتے تاریخ قریب آ گئی, ہمارے تو بہن کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ نام آ جائیں گے. ہم نے سوچا تھا کہ 10-20 بندے ہوں گے حفظ والے, لیکن جب نام آئے ہوں تو ہزاروں میں تھے, ہزاروں میں حفاظ کے نام سے. ہم بڑے حیران ہوئے. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار نقشبندی ندی دعوت برکات مالیہ, وہاں انہوں نے اسلام کی دین کے اعتبار سے تبلیغی دورہ کیا جب وہاں کے علاقے کا. تو پھر حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پھر یہ حافظ کہاں سے آئے اور کیسے اتنے حافظ بچ گئے, جبکہ اتنی ان کی سختی تھی حکومت کی طرف سے, کوئی حافظ رہ نہیں سکتا تھا, وہ قتل عام کرتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ جب روس والوں نے ہم پر قبضہ کر لیا تو ہم بہت پریشان ہوئے کہ یہ قرآن کی جو ہمارے پاس نعمت ہے اس کو ہم کس طرح سے بچائیں گے. تو فرمانے لگے ہم نے ایک طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا کہ استاد اگر قاری تھا, حافظ تھا, ساتھ 2 درزی بھی تھا, تو وہ درزی کا کام بھی سکھاتا اپنے ساتھ لڑکوں کو, بچوں کو, اور قرآن بھی حفظ کرواتا تھا. قرآن کی تعلیم بھی اپنے سینے سے قرآن اس کے سینے میں وہ ڈیلتا تھا. فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ استعمال کیا جاتا کہ ہر روز ہم کوئی نیا جنازہ تیار کرتے, جنازہ تیار کر کے قبرستان لے جاتے, قبرستان کے اندر ہم گڑھا کھودتے, اس کے اندر قاری صاحب کو بھی اٹھاتے, چند بچوں کو بھی اٹھاتے, اور ایک آدمی کو ہم دروازے پر اٹھا دیتے کہ حکومت کا کوئی کریندہ, کوئی سپاہی, کوئی فوجی آئے تو ہمیں بتا دیں. وہ چند گھنٹے تک ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا, پھر ہم اس کو قبر کو پھوڑتے, ختم کرتے اور پھر واپس آئے. ہر روز ہم نیا اس طرح
تیار کرتے جنازہ اور لے کے چلے جاتے. ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم نے گھروں کے نیچے تہ خانے بنائے، تہ خانے بنا کے اور کمرے بنا کے اور ان کے آگے ہم نے الماریاں رکھ دی جن کے اندر شراب کی بوتلیں رکھ دی، ننگی تصویریں لٹکا دی تاکہ حکومت والے آئیں تو ان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہیں. اب ہم نے جو تہ خانے بنائے ہوئے تھے ان کے نیچے بچے بھی چلے گئے، 6 مہینے کا راشن نیچے لے کے چلے گئے کھانے پینے کا، اور ساتھ ایک قاری صاحب کو بٹھا دیا. وہ 6 مہینے تک بچوں کو تعلیم دیتے اور وہ بچے 6 مہینے تک اپنے والدین کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، حالانکہ والدین ان کے اوپر صحت کے اندر چل پھر رہے ہوتے تھے. پھر کہتے اتنے مشکل حالات کے اندر ہم نے بچوں کو قرآن حفظ کروایا اور اس کی برکتیں ہم نے دیکھی. اب ہمارے یہاں جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال کو لگ جاتے ہیں، وہاں جو بچے میں کہتے قرآن حفظ کرتے تھے 6 مہینے کے اندر بچے قرآن حفظ کر لیتے تھے، 6 مہینے کے اندر قرآن حفظ کر لیتے تھے. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ان کے علماء نے بتایا کہ ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملاتے ہیں جو اس دور میں بھی کھلے عام اذان دیتا تھا اور کھلے عام نماز پڑھتا تھا. کہتے میں نے سوچا کہ اس دور کے اندر بھی مجھے تو اس نوجوان سے بلاؤ. کہتے اس نوجوان کو بلایا گیا، اس کو بلایا گیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے کھلے عام اذان دیتے تھے اور نماز پڑھتے تھے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے جب پہلی دفعہ چوک میں کھڑے ہو کر اذان دی تو مجھے پولیس والے پکڑ کر لے گئے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. وہ جتنا مجھے مارتے تھے میں اتنا ہنستا تھا، جتنا مارتے تھے میں اتنا ہنستا تھا، پاگل بن گیا. کبھی مجھے برف پر لٹاتے، کئی گھنٹوں مجھے برف پر لٹاتے اور کبھی مجھے الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر مجھے کرانٹ دیتے. جتنا وہ مجھے تکلیفیں دیتے تھے میں اتنا ہنستا تھا. آخر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، اس کو نہ چھیڑو. کہتے پولیس والوں نے مجھے چھوڑ دیا. جب مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں آرام سے چوک میں کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا اور آرام سے نماز پڑھتا تھا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. حضرت جی فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان کا ماتھا چوما، اتنے سے اس نے مشقت میں اور اتنے حالات کے اندر اس نے بھی قربانی دی کہ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو حفاظت بھی فرمائی اور خود آپ کے سامنے تھا. یعنی میں بتانے کا مقصد کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ایک بچے کو، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے. کہتے میرے پاس قرآن کا نسخہ تھا، میں نے قرآن کھول کے کہا بچہ یہاں سے پڑھ کو سناؤ. وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں یہ حافظ ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا. تو کہنے لگے اس نے قرآن کبھی دیکھا ہو تو پڑھے. اس نے قرآن دیکھ کے نہیں یاد کیا، اس نے زبانی یاد کیا ہوا ہے استادوں کے سینہ بسینہ زبان کے ذریعے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک آیت پڑھی، اس نے آگے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو قرآن پر محنت ہوئی ہے. آج ہمیں گھر آتے ہیں تو ہمیں قرآن کا پڑھا ملتا ہے، مدرسے میں آتے ہیں قرآن، مسجد میں آتے ہیں قرآن، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن کو جو حق ہے ادا نہیں کر رہے کہ اس کی جو تعلیم ہے، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کی جو برکات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سے برکتیں نکل چکی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو ترقیاں دیتا ہے، قوموں کو ترقیاں دیتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی پڑھے گا تو اس کو ترقی ہوگی اور پوری قومیں اس پر عمل کریں گی تو قومیں ترقی کر جاتی ہیں. آج کیا وجہ ہے انگریز ہم سے زیادہ ترقی یافتہ کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن ایمان نہیں ہے لیکن انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہے. قرآن کہتا ہے سچ بولنا ہے، امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. قرآن جو کہتا ہے انہوں نے ان تعلیمات پر بنا لی ہیں اور یہ قرآن کا اصول ہے. جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہ ترقی کر جائے گا. آج ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، امانت کے اندر خیانت ہے، چیز بیچتے ہیں تو ملاوٹ ہے، کوئی چیز ہمیں خالص نہیں ملتی. ہر طرف یہی وجہ ہے کہ ہم آج پس رہے ہیں اس ظلم کی چکی کے اندر. ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے، ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. کپڑے والا وہ کریانے والے کو دھوکہ دے رہا ہے، کریانے والا اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اب تیل والے کے جائے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ ایک دن آیا ہوا تھا اسلام آباد میں، انہوں نے پیٹرول پمپ سارے چیک کیے، پیمانہ چیک کیا، کسی ایک کا پیمانہ پورا نہیں، کسی ایک کا بھی پیمانہ پورا تیل کوئی نہیں دے رہا تھا. اب اندازہ کریں
تو سب انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت تیز ہوں، میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا. آپ کپڑے والے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو دھوکہ دے گا، جوتے والے کے پاس جائیں گے وہ آپ کو دھوکہ دے گا، کیونکہ ہم بھی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ساتھ کا برابر چل رہا ہے. تو قرآن کی تعلیمات پر جس قوم نے عمل کیا ہے، اس قرآن نے اس کو ترقیاں دی ہیں. قرآن کے اندر ایک اپنی تاثیر ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ کشمیر کے اندر تشریف لے گئے، جس ساتھی کے پاس گئے وہ کہنے لگا کہ حضرت شاہ جی ہمارے پاس تشریف لائے اور رات کو میرے پاس ٹھہرے. تو میں نے رات ٹھہرا لیا. رات کو میں نے ان کے لیے ایک مسلح بھی رکھ دیا اور لوٹے کے اندر پانی رکھ دیا کہ صبح اٹھے کے تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ والے ہیں. کہتے پھر میں صبح فجر کی نماز کے لیے حضرت کو اٹھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ لوٹا خالی تھا اور تہجد کی نماز سے مطلب پڑھ چکے تھے لیکن کمرے میں موجود نہیں تھے. تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں باہر نکل گئے ہوں گے. کشمیر کا علاقہ تھا، اپریل کا موسم تھا اور باہر جنگلات بھی تھے اور ایسا نہ ہو کہ درندہ کو نقصان پہنچا دے. کہتے میں باہر نکلا، ابھی اندھیرا تھا، میں کان لگا رہا تھا کہ کہیں شاید ان کی آواز آئے، وہ کھٹک آئے، میں دیکھوں کدھر گئے ہیں. میں نے جب کان لگایا تو مجھے تلاوت قرآن کی آواز آئی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. میں اس طرف جانا شروع کر دیا. آگے میں دیکھتا ہوں کیا منظر ہے، عجیب منظر. کہتے ہیں کہ شاہ جی ایک پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کی آواز کے اندر ایک جادو تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہتے ہیں عجیب منظر میں نے یہ دیکھا جو شاہ جی کے سامنے ایک اور پتھر پڑا ہوا تھا، اس کے سامنے کالا اندھا اس طرح پھن پھیلائے کھڑا تھا جیسے حضرت شاہ جی جھک جھک کر قرآن پڑھ رہے تھے، اس اندھا کے ساتھ ساتھ جھک رہا تھا. کہتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا، عجیب منظر تھا. کبھی میں شاہ جی کو دیکھتا، کبھی میں اس سانپ کو دیکھتا. میں کچھ کہہ بھی رہا تھا، بڑا مسحور منظر تھا. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. جیسے ہی شاہ جی نے قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کیا، اس سانپ نے بھی اپنا پھن نیچے کیا اور آرام سے چلا گیا. لگتا ہے کہ وہ بھی قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جانور بھی اس کو سنتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا امریکہ کا دورہ تھا. قاری عبد الباسط صاحب کا آپ نام سنا ہوگا، مصر کے بڑے اچھے قاری گزرے. فرماتے ہیں کہ امریکہ کے اندر ہمارا دورہ تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، میں بعد میں بیان کیا کرتا تھا. کافی جگہ ہمارے بیانات ہوئے. تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب آپ نے قرآن کا کوئی معجزہ دیکھا ہو، کوئی اعجاز دیکھا ہو، کوئی مجھے بتائیں. کہتے ہاں ایک معجزہ میں نے، قرآن کے معجزہ تو بڑے دیکھے لیکن ایک بڑا عجیب معجزہ دیکھا. کہتے وہ کیا؟ کہتے ہمارے ملک کے جو صدر ہیں مصر کے، وہ ایک دفعہ روس چلے گئے. روس چلے گئے تو روس کے صدر نے بڑی ہمیں پیشکش کی کہ آپ لوگ ہمارا مذہب قبول کر لیں، ہم آپ کو بڑی ترقیاں دیں گے اور بڑی آسائشیں، بڑی سہولتیں، بڑا مال پیسہ دیں گے. لیکن ہمارے جو بادشاہ سے اس نے کہا کہ میں جب آئندہ آؤں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں کوئی قبول نہیں کر سکتا آپ کی بات. خیر کہتے کہ وہ واپس آ گئے دورے سے. پھر چند سالوں کے بعد ان کا دوبارہ روس کا دورہ ہوا. جب دورہ ہوا تو انہوں نے مجھے، قاری عبد الباسط صاحب کہتے مجھے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، فلاں ملک کا دورہ ہے روس کا. کہتے میں بڑا حیران کہ پہلے تو میں اسلامی ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں میرا لوگ قرآن سنتے ہیں، اب روس میں تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مجھے کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں. خیر کہتے میں نے تیاری کر لی اور صدر صاحب کے ساتھ میں روس چلا گیا. روس میں چلا گیا. جب ان کی میٹنگ ہوئی، جہاں اجلاس ہوا، ان کی کابینہ کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے روس کے صدر نے ہمارے صدر کو وہی پیشکش کر دی کہ آپ ہمارا مذہب قبول کر لیں، ہم آپ کو بڑا مال پیسہ دیں گے، آپ لوگ بڑی ترقی کر دیں گے جیسے ہم ترقی کر چکے ہیں. تو ہمارے صدر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ایک ساتھی آئے ہیں، یہ آپ کو کچھ پڑھ کر سنائیں گے، آپ یہ سن لیں. کہنے لگے ٹھیک ہے. انہوں نے قاری صاحب سے کہا کہ آپ تلاوت شروع کر دیں. قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، آنکھیں بند کر لی اور تلاوت شروع کر دی. تلاوت کرتا رہا. جب سورہ طٰہٰ ختم کی اور طٰہٰ سورہ ختم کرنے کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو قبیلہ کے اکثر لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ رو رہے تھے. کافر لوگ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، قرآن جب ان کے دلوں پر اثر کر گیا کہ وہ رو رہے تھے. اور ہمارے صدر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تمہارا دین قبول کرنے سے روکے ہوئے ہیں. ہم تمہارا دین کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے.
قرآن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز رکھا ہے. میرے بھائیوں، جو بھی اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، یہ قرآن اس کو ترقیاں دے گا، اس کو عزت دے گا. ہم دیکھتے نہیں ہیں گھر کے اندر ایک گدا ہوتا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. اگر اسی گدے کو قرآن کے ساتھ جلد کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے، اب وہ قرآن کا جلد بن گئی ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے اس گدے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. حالانکہ قرآن لکھا ہوا تو اس کے اندر ہے، پھر اس کو کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتے؟ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ نتھی ہو چکا ہے، اس کو قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہو چکی ہے. اب کوئی آدمی بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ایک گدے پڑھتے گدے کو اتنی عزت مل جاتی ہے. اگر ہم قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اس کو صبح شام پڑھیں گے، تو کیا ہمیں عزتیں نہیں ملیں گی؟ دنیا کی عزتیں بھی ملیں گی، آخرت کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. بس آخری بات آپ کو سنا دوں، قرآن کے ساتھ تھوڑی سی بھی نسبت ہو بندے کے ایمان کو فائدہ دیتی ہے، بلکہ بندے کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. کیسے کرتی ہے؟ ایک نوجوان تھا پاکستانی، وہ انجینئر بننے کے لیے چلا گیا امریکہ چلا گیا. وہاں وہ ساتھ پڑھتا بھی تھا، ایک فرم کے اندر فیکٹری کے اندر کام بھی کرتا تھا. وہاں کی کوئی مخلوط نظام ہے، عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں. تو وہاں ایک عیسائی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ کام کرتی تھی. اب اس کا اس کے ساتھ تعلق بن گیا. جب تعلق بن گیا تو اس نے اس لڑکی کو شادی کی پیشکش کر دی. اس نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، ہمارا یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. اس نے بہت محنتیں کی بھی. اب اس کے اوپر وہ عشق کا بہت سوال تھا، اس کا دماغ خراب ہوا. اب لڑکی نے کہا کہ میں پہلے اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، پھر میں تمہیں بتاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی اور اس نے اپنے والدین سے مشورہ کیا. والدین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بہت مصر ہے، بہت اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ تو والدین نے چند شرطیں رکھی. اگر وہ ہماری یہ شرطیں مان لیتا ہے تو ہم تیرا نکاح تیری شادی سے کر دیتے ہیں. لڑکی اگلے دن فیکٹری آ گئی اور اس نے لڑکی کو بتایا کہ میرے والدین نے چند شرطیں رکھی ہیں، اگر تم یہ شرطیں مانتے ہو تو پھر ہماری شادی ہو سکتی ہے. اب اس پر تو عشق کا بہت سوال تھا. اس نے کہا بتاؤ کون سی شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنا دین چھوڑنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے، مان گیا. اس نے کہا دوبارہ پاکستان نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں جاؤں گا. اس نے کہا اب آپ یہ مسلمانوں کے کلونے میں بھی نہیں رہو گے، ہماری کلونی کے اندر رہو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا مسجد میں نہیں جاؤ گے، اتوار ہمارے گرجے میں عبادت کے لیے جاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں اپنے والدین بہن بھائیوں سے رابطہ بھی نہیں کرو گے. اس نے ہر شرط ان کی مان لی، شرط مان لی، اور اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی اور اپنے کلونی کو چھوڑا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اب جس کالونی میں یہ رہتا تھا وہاں تو مسلمان تھے، وہاں مسجد بھی تھی. انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا. تلاش کرتے رہے، 1 سال تک 2 سال گزر گئے، لیکن یہ بندہ نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ برکھا ہو گیا ہے. اچانک ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو مسجد تھی ان کی، اس کے اندر امام صاحب نے دیکھا کہ وہی نوجوان وضو کر رہا. وضو کر مجھے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گیا. جب وضو کر کے فارغ ہوا اور مسجد کے اندر آ گیا تو امام صاحب نے پوچھا ہم تو سمجھے تھے کہ تم کہیں مر کھٹ گئے ہو، ہم 2 سال تمہیں تلاش کرتے رہے. اس نے پھر اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کر لی. اس نے ایسے ایسے شرطیں رکھی تھی، میں ان کے ساتھ چلا گیا. لیکن جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو جاتے جاتے میں قرآن کریم کی نسخہ میں اپنے ساتھ لے گیا. اب جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کا جو دروازہ تھا، مین دروازہ، اس کے اوپر تاکچہ سا بنا ہوا تھا. میں نے قرآن کریم کو وہاں رکھ دیا. اب صبح جب میں دفتر جاتا تو میری نظر اس قرآن کریم پر پڑتی گھر سے نکلتے ہوئے اور میں کہتا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. بس اتنی سی مجھے نسبت تھی. ہر روز میں جب جاتا تیار ہو کے اور شام کو انہی کی زندگی، انہی کے طور طریقے، کلبوں میں جانا، عیاشی کرنا، شراب پینا، ان کے گرجا گھروں کے اندر جانا، ان کی عبادت کرنا، سارے طور طریقے میرے ان کے تھے. لیکن جب میں صبح دفتر جاتا تو میری نظر قرآن کریم پر پڑتی تھی اور میں کہتا تھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. بس اتنی نسبت مجھے حاصل تھی. فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص کہنے لگا، ایک دن میں دفتر سے گھر واپس آیا
تو میں نے کیا دیکھا کہ قرآن کریم اپنی جگہ پر نہیں تھا تو میں بھاگتا بھاگتا بیوی کے کمرے میں گیا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہاں میری کتاب رکھی ہوئی تھی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں نے گھر کی صفائی کی تھی, جو کاٹ کباڑ تھا اضافی چیزیں تھی جو میں نے باہر پھینک دی. کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا یہاں میری کتاب پڑھی تھی. اس نے کہا میں نے سارا وہ باہر باسکٹ پڑھی ہے, ٹوکری اس کے اندر پھینک دی. وہاں بڑی بڑی ٹوکریاں ہوتی ہیں. کہتے ہیں میں تو پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور ٹوکری پڑی ہوئی تھی. میں پاگلوں کی طرح اس کے اندر ہاتھ مار رہا تھا, کچرے کو باہر پھینک رہا تھا. اچانک میرے ہاتھ میں قرآن کریم آ گیا. میں نے اس قرآن کریم کو پکڑا, اس کو صاف کیا, اس کو چوما, اس کو اپنے آنکھوں سے لگایا, مسحب پر رکھا. میں اس کو چوم رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میری بیوی دور کھڑکی کے اندر سے مجھے دیکھ رہی تھی. جب میں قرآن کو سینے سے لگا کر گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیوی نے کہا تجھ سے ابھی تک مسلمانوں والے جراثیم ختم نہیں ہوئے, جو میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی, میں اپنے والدین کے گھر جا رہی ہوں. کہتے میں نے بھی اس کو کہا جو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہتا, میں بھی اپنے اللہ کے گھر جا رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ, اللہ کے گھر جا رہا ہوں. کہتے کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی برکت سے میرے ایمان کی حفاظت کر لی اور میں آج آ چکا ہوں. قرآن کریم کے ساتھ کا تعلق ہوتا ہے تو قرآن انسان کو عزت دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں, قرآن سیکھ کر پڑھیں اور اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں. اور ہر روز کم از کم ہر روز 1 صفحہ 2 صفحے تو ضرور پڑھیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے کے اندر محفوظ ہو, سینے کے اندر محفوظ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سینے کے اندر کوئی بھی قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ برباد گھر کی طرح ہے, برباد گھر کی طرح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کے ساتھ محبت کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, خود بھی سیکھیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہو. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کے ہم بستیوں کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.